اصل میں متاثرہ لڑکی تھی، اسے کہیں غائب کر دیا۔ بچیوں نے کلیم کیا جو دوستیں تھیں کہ ہم نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایف آئی اے کی جو انکوائری سامنے آئی ہے اس کے اندر جو 2 بچیاں کلیم کر رہی ہیں وہ تو بچی کا بھی ریٹن بیان آ چکا ہے، اس نے 2 بہت انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ پرنسپل نے ڈیلیٹ کر دی۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں اس کے اندر اٹس ویری کلیئر، کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جو گارڈ کو پتہ ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے کیمپس کے باہر جو لڑکیاں احتجاج کر رہی تھی ان کو کہا کہ آپ لوگ کلاس روم میں چل جائیں، ایک واقعہ ہو گیا کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو۔ یار ڈی ایس پی نے گل نہیں کرنی چاہیے تھی اس ٹائم، جب وہ ڈی ایس پی روک رہا ہوگا نا اسے لگ رہا ہوگا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کیس میں آپ کو کیوں لے کر آئے اسلام آباد سے؟ والد صاحب جو بنے ہوئے تھے وہ تو والد صاحب ہیں ہی نہیں، اور شربانو نقوی جھوٹی ہے، اٹس ناٹ اے جوک۔ بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، پولیس نے کھائی ہے مار۔ وکٹم بلیمنگ ریپ کیس کے ساتھ کیوں لنک کی جاتی؟ ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیوز وائرل ہوئی کہ لاہور کے ایک پرائیویٹ کالج کے اندر ایک لڑکی کا ریپ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اے ایس پی شہر بانو نقوی سے سمجھا کہ اس کیس کی ریئلٹی ہے کیا۔ وہ اس کیس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ہم نے ان سے سوال کیے کہ یہ مس انفارمیشن کیسے پھیلی، لڑکی کی فیملی اور لڑکی نے پولیس کو کیا بیان دیا، کیا پروٹیسٹ میں شامل اسٹوڈنٹس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور یہ بھی سمجھا کہ ریپسٹ ریپ کرتا کیوں ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ تنقید جو کی جا رہی ہے وہ پولیس اور میڈیا کے رول پر کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو یہ کیس تھا اسے دبا دیا، جو اصل میں متاثرہ لڑکی تھی اسے کہیں غائب کر دیا۔ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ یہ کیس کیا تھا، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ آئیں، جب یہ کیس سنڈے ایوننگ کو وائرل ہونا سٹارٹ ہوا ایک نیوز کے طور پہ، اس وقت آپ کا لائن آف ایکشن کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ آپ نے کی ہے کہ پولیس اور میڈیا جو ہے وہ اس نیوز کو دبا رہا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سیناریو کے اندر جو کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر تھوڑی جو جینوئن ہوتے ہیں یا جو فیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میڈیا از آلویز دا ون وچ از آن دا سائڈ آف دا وکٹم، اور میڈیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان اے تھورو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن۔ اور اگر کہیں پولیس لیگ بھی کر رہی ہو، لیگ بھی کر رہی ہو یا تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو، تو اس کو بھی بہت اسکروٹنائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ پولیس نے اتنا بھی ڈیلے کیوں کیا۔ یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا از آلسو سیئنگ دیٹ وی ڈو ناٹ سی اینی فیکٹس آن گراؤنڈ، اینڈ دین دا پولیس از آلسو سیئنگ دیٹ وی ڈو ناٹ سی اینی فیکٹس آن گراؤنڈ۔ اس میں کچھ تو حقیقت ہوگی نا، دیٹ پیپل آر ایونچولی ریچنگ دس کنکلوژن دیٹ دس از پرائمریلی بیسڈ آن مس انفارمیشن۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جب بھی ایسی کوئی نیوز، ویڈیو، انسٹاگرام پوسٹ، سوشل میڈیا کسی اور پلیٹ فارم پہ پوسٹ آتی ہے، تصویر، ڈائلاگ، کچھ بھی، تو جس ڈسٹرکٹ کی وہ ہوتی ہے اس ڈسٹرکٹ انچارج جو ہیں وہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں ان کے ڈویژنل ایس پیز کو کہ یہ دیکھیں، ویریفائی کروائیں کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، گیٹ اٹ ویریفائڈ اے ایس اے پی۔ ساروں کے واٹس ایپ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، کنٹرول کے تھرو آپ مینیج کرتے ہو ہر چیز۔ اچھا، ویو گاٹ 84 پولیس اسٹیشنز in Lahore. This post goes viral. Those 84 police stations are checked. Seen کہ کوئی ایسی رپٹ تو نہیں درج ہوئی گمشدگی کی، کوئی ایسا سرکاری ہسپتال میں کیس تو نہیں آیا جو کہ پنجاب کالج سے ریلیٹڈ ہو، اسپیشلی گلبرگ سرکل میں تو نہیں آیا، اس کے گرد و نواح کے سرکل کون سے بنتے ہیں، گارڈن ٹاؤن سرکل میں تو نہیں آیا، سو مچ سو ڈیفینس میں تو نہیں آیا۔ اچھا، ویریفیکیشن ہوتی ہے ایک تو یہ، دوسری ویریفیکیشن ہوتی ہے 15 کالز کی۔ اب ہمارا گیون ہاؤ ایڈوانسڈ وی ہیو بیکم ان ٹیکنالوجی، آٹومیٹکلی ایچ 15 کال دیٹ یو میک وہ ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے سی ایم ایس میں۔ سو اگر ادھر 15 کالز ہوئی ہیں تو وہاں سی ایم ایس کی بھی 6 شو ہو رہی ہوں گی، صحیح ہے۔ اچھا، دین اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ کتنی 15 کالز ایف آئی آر کے اندر کنورٹ ہوئی ہیں، اور جو کنورٹ نہیں ہوئیں وہ کیوں نہیں ہوئیں، اس کا ریزن دیتا ہے پولیس اسٹیشن۔ ٹھیک ہے، یہ ایس ٹی پی او بتاتا ہے کہ جی یہ 15 کی کال کنورٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ قبضے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آپس کی لڑائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے فیک کال کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اٹ از آٹومیٹکلی ویریفائڈ تھرو ملٹیپل فلٹرز۔ اچھا، 15 کی کالز بھی دیکھ لیں، 15 کی کوئی کال بھی نہیں چلی ایسی۔ اچھا، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ سنڈے کے دن کے ہیں؟ یہ ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں نا کہ ویدر دا اسٹوری از
is okay or not, right? अच्छा 15 की calls के अंदर you don't see any 15 call. अच्छा उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता culminate होता है. इसके अंदर मैं addition करूँगी कि 2 girls claimed that they saw the witness, they saw the act अपने सामने ना. अच्छा. जो बच्चियों ने क्लेम किया, जो दोस्तें थीं, कि हमने उसको होते हुए देखा. और ये सोशल मीडिया पे दिया या पुलिस के सामने? नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ ना कि they've got, हमारे पास आईनी शवाहिद मतलब वो मौजूद हैं. we've got eye witnesses who saw all of that happening and who are in cognizance of the fact that this has happened. अच्छा, अब FIA की जो इंक्वायरी सामने आई है उसके अंदर जो 2 बच्चियां क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो तो उस कैंपस की भी नहीं है. They're from the city campus. तो मोटिव क्या है इसका? They're from the city campus. खैर, having said that, तो this is how you verify a news. अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर सदाकत है, या किसी को जिस तरह बच्चियों को ज़्यादातर मार पिटती है, उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो हेल्प के तौर पे लोगों ने घरों में रखी होती हैं, पुलिस इमीडिएटली इंटरवीन करती है, उसके बाद माँ बाप से दरख्वास्त लेती है और उन घर वालों के ऊपर फिर FIR रजिस्टर होती है. ठीक है, बहुत दफ़ा हुआ है ये. अच्छा, इधर फिर we started appealing that if you have any footage, if you have any video, तो प्लीज़ कम टू अस, फर्निश एन एप्लीकेशन, वी लुक इनटू इट. अच्छा, उसके बाद फिर CCTV फुटेज देखी गई. CCTV फुटेज इज़ ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी. वी हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स. CCTV footage is open for public scrutiny. Anybody who wants to verify the CCTV footage can rightly do so. ठीक है, जो हमें CCTV footage हमने ली है उसके अंदर हमें इंसिडेंट होते हुए नज़र नहीं आता. प्लीज़, अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज है जिसके अंदर यू सी द विक्टिम, यू सी द एलिजेड क्रिमिनल, तो काइंडली वो फार्निश कर दें ताकि हम उसके ऊपर ड्यू लीगल एक्शन ले लें. अच्छा, अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती. अब इवेंचुअली, बिकॉज थिंग्स आर वेरी फास्ट पेस्ड, बच्ची का बयान आता है, रिटन भी है ये, एंड इट्स ओपन फॉर पब्लिक. आई थिंक दे हैव सर्कुलेटेड इट एज वेल, बिकॉज बाप का भी रिटन बयान आ चुका है, बच्ची का भी रिटन बयान आ चुका है. उसने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं. वो कौन सी? उसने एक बात ये की है कि मैं 2 हफ्तों से छुट्टी पे थी. सवाल ये उठ रहा था तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था बच्ची छुट्टी पे है? जी, उसने अपनी लीव सबमिट करवाई है कि वो छुट्टी पे, और जिस वजह से वो छुट्टी पे है वो भी उसने बताया है. उसने अपने साथ मेडिकल रिकॉर्ड उसके बाप के पास मौजूद है. दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्ची ने कही है, उसने कही जी अगर आपको लगता है मेरे साथ ये वाक़या हुआ है ना, तो आप CCTV फुटेज चेक करें कैंपसेस की और हॉस्पिटल्स की जिसमें मैं एडमिटेड थी, और देख लें मैं किस अस्पताल में हूँ. तो मैं एक टाइम पे 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना. तो मैं तो गई ही नहीं कैंपस, तो मेरा रेप कैसे हो सकता है? सही है, ठीक है. तो जिस बच्ची को वो कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ है, वो कह रही है कि मैं तो कैंपस ही नहीं गई. और अगर आपने वेरीफाई करवाना है तो छुट्टी अवेलेबल है, आपने वेरीफाई करवाना है तो CCTV फुटेज देख लें कि अगर मैंने कैंपस में कदम रखा हो. तो when you look at the facts, they show a different story. But then when you look at the propaganda which has been initiated on social media, and people do not know what they're talking about. अच्छा, पहले it was one person raping the girl, then it changed into a van coming in the basement, जिसके अंदर एक बंदा ड्राइवर है, गार्ड है जिसने बच्ची का रेप किया, फिर ड्राइवर ने बच्ची का रेप किया. ठीक है, और उसके बाद फिर बच्ची got transferred and now बच्ची has died. And then a random picture starts circulating on the social media. उसके नीचे आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, उसकी आपने बच्ची उसकी डेथ करवा दी है. अच्छा, ये यहाँ story doesn't stop. Then you drag a private hospital which is in the farthest corner of the city from the place where supposedly this act occurred, और आप कह देते हो कि बच्ची अस्पताल में गई है, without having the sense कि भाई MLC cases तो private hospitals deal ही नहीं करते. अच्छा, they are not authorized to do so. If I get a bullet wound और मेरे इर्द गिर्द प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो इमरजेंसी में मुझे ले जाके मेरा इंदराज करके मेरी फेटल वूंड को रोकेंगे. ट्रीटमेंट मेरा गवर्नमेंट में होगा क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है. ठीक है, अच्छा, फिर उधर भागते हुए गए हैं, सारे फ्लोर्स चेक किए हैं, इमरजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है कि बच्ची इमरजेंसी में आ जाएगी. ठीक है, नहीं है. सो व्हाट वी आर अपीलिंग इज कि इफ यू हैव द विक्टिम and you're so passionate about the fact that there is a victim, please bring the victim forward. We will register the FIR. अच्छा, interestingly, ये gender based issue है. सही है,
تو جینڈر سینسٹیوٹی کی وجہ سے ایوری بڈی از تھنکنگ کہ اگر یہ ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ ہوا ہے. سملر کیس ہوتا ہے جب بلاسفیمی کا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر ایک فیکشن سوچ رہا ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ ناٹ بیٹر سینس پریویل. مطلب اگر اس نے بلاسفیمی نہیں کی تھی کسی نے تو اس کو جلایا کیوں گیا؟ کیا کوئی سوچ نہیں رہا تھا اس ٹائم پہ؟ ایسی ہے, سوچتے ہیں نا لوگ. وہ بھی مس انفارمیشن کا کیس ہوتا ہے, یہ بھی مس انفارمیشن کا کیس ہے. ڈفرینس بس یہ ہے, سینسٹیوٹی دونوں کی اتنی ہے, ڈفرینس بس یہ ہے کہ وہ ریلیجیس ہے, یہ جینڈر کی بیسس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ادھر مائٹ اے فیکشن آف پیپل سپورٹ اینڈ سے کہ نہیں, دیر مسٹ بین اے چانس آف مس کمیونیکیشن. ادھر نو بڈی از گیونگ اس دا روم ٹو ڈو سو. جبکہ اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتے ہیں کہ پولیس ہیز آلویز ہیلڈ جینڈر ریلیٹڈ ایشوز, minority related issues and children related issues. اچھا, لیکن ایک یہ بات بھی ہے نا کہ یہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک ریپ کیس کو لے کر پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر مس انفارمیشن اس حد تک پھیلائی گئی, جس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ مس انفارمیشن پھیلتی ہے ریلیجیس گراؤنڈ پہ پھیلتی ہے, مس انفارمیشن پولیٹیکل گراؤنڈس پہ پھیلتی ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ مس انفارمیشن ہیز اسپریڈ آن اے سوشل ایشو, not just a rape case. It's a social issue. Misinformation has spread on a social issue. Again, nobody wants to support a rapist. But the people on Instagram have flooded my messages and have been asked, apart from the abuses that you get on a regular basis, and why am I wearing a uniform, and how I could clear CSS, and how I don't have any sense. Having said that, the issue is that you just can't support a blatant lie and something that is not factual if it has not happened. You cannot force the state to come to the level of subjugation کہ نہیں کیونکہ پریشر پڑ رہا ہے تو ہم ان نون وکٹم کے اوپر FIR کاٹ دیتے ہیں, کے نام پہ FIR کاٹ دیتے ہیں. اچھا, پھر گارڈ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ گرفتار نہیں کیا گیا, حراست میں لیا گیا. ہاں, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن, مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے. اچھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نیوز ویب سائٹ پہ, میں لوکیشن پہ نہیں گیا, میں نے بیانات وہاں پر نہیں سنے. Nobody goes. اتنا آسان ہے کہ فون کی اسکرین کے اوپر 6 چیزیں ہیں, شیئر کر دو, شیئر کر دو, شیئر کر دو. I'll give you an example. راستے میں ہم لوگ دے رہے تھے, I was talking to somebody. I said کہ 5 بندے آپ بٹھا لیں, آپ اس کو ایک میڈیا سیل بنا دیں, ٹھیک ہے. ان 5 بندوں کو آپ 5 لاگ انس دے دیں. کتنے لاگ انس ہو گئے ٹوٹل؟ 25, ٹھیک ہے. انہیں کہیں کہ آپ نے ایک ٹائم کے اوپر ایک ہی نیوز کو شیئر کر دینا, ٹھیک ہے. مطلب 25 اکاؤنٹ سے نیوز شیئر ہو گئی, الگوریدم نے اٹھائی, اٹ اسٹارٹ اسپریڈنگ. اگلے 5 بندے اٹھاؤ, انہیں کو نئے 5 لاگ ان بناؤ, ٹھیک ہے نا. 25 لوگوں نے اور بتا دی. لوگ کہیں گے یار اتنی ہائپ کریٹ, یار کچھ ہو گیا ہے, دیکھا نہیں ہے. اچھا, وہ ویریفائی بھی نہیں کریں گے. So this is what is happening. You did not go on ground. People, most of the people who are talking about this did not go on ground, did not verify anything. The maximum ان کے ذہن میں ایک پولیس کا امیج ہے, ٹھیک ہے, اور پھر پولیس ورسز دا اسٹوڈنٹس کا امیج ہے. نیریٹو جو بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ the influential versus the not so influential, the powerful versus the not so powerful, the police versus the students, ٹھیک ہے. جبکہ یہ that is not the case. اچھا, میرا آپ سے سوال ہے, میں نے اسی طرح ڈیل کیا پہلے بھی یہ کوشچن, وہ یہ ہے کہ اگر پولیس گارڈ کو حراست میں, حراست از بگ اے ورڈ, کسٹڈی میں نہ لیتی تو آپ کا سوال کیا ہوتا کہ اب تک حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر کوئی بات ہے نہیں میڈم تو گارڈ ابھی تک حراست میں لیا کیوں نہیں کیا؟ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جو گارڈ کو پتہ ہے میڈم, یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات چھپائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گارڈ کو چھپا کے رکھا جا رہا ہے اور اس کا منہ بند کروا دیا گیا. پھر یہی سوشل میڈیا پیجز کے اوپر چل رہی ہونی تھی سنسنی خیز خبر کہ بھائی گارڈ کو تو اریسٹ ہی نہیں کیا. There must be something wrong. Somebody influential is involved because of which the guard was not arrested. ٹھیک ہے. So it's a double-edged sword. No matter what the police does right now, regardless of, it is right. Getting the guard in custody was the right thing to do. Not getting him in the custody would have been wrong. The guard is in custody with his willingness. ٹھیک ہے, because obviously given the law and order situation, the guard later on would be given to protective custody by determining a guarantor. ٹھیک ہے, جس کے اوپر گارڈ بھی ٹرسٹ کرے, پولیس بھی ٹرسٹ کرے, اور یہ ہر کیسز میں ہوتا ہے. It's pretty normal. اچھا, and the guard would be handed over to them that he can come
for questioning whenever somebody wants to question the guard. ٹھیک ہے. Yeah. اچھا اگر اس مس انفارمیشن کو بریک ڈاؤن کریں, اسٹارٹ کرتے ہیں CCTV فوٹیجز سے. سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں نے جو رپورٹرز گئے ان سے سنا, جو انہوں نے بچوں سے سنا. بچوں نے کہا, اسٹوڈنٹس نے کہا جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ پرنسپل نے ڈیلیٹ کر دی. جو آپ تک CCTV فوٹیجز آئی ہیں, کیا وہ ٹیمپرڈ ہیں؟ آپ نے اس کو چیک کیا ہوگا, دیکھا ہوگا؟ نہیں. That's what we've done. We've said کہ ہم forensics کروا لیتے ہیں. We are willing to go to any length. I don't know why police is at the defensive. Police should not be at the defensive because there is no case, in all honesty. ٹھیک ہے. تو جو CCTV footages آئی ہیں اس کے اندر it's very clear that there is no victim scene, there is no alleged crime which they are referring to. And again, کنسیڈرنگ جب بھی CCTV فوٹیج کا بات ہوتی ہے تو آئی تھنک اٹس ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ اگر CCTV فوٹیج آپ کے پاس ایسی کوئی ہے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے تو کائنڈلی وہ ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگ ایکشن لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب سیکنڈ پہ آتے ہیں. جب آپ کے پاس CCTV فوٹیج آپ نے چیک کر لی, یہ جو کل بیان بھی آیا جو ان کے پیرنٹس نے دیا, والد صاحب نے دیا اس متاثرہ لڑکی کے, انہوں نے کہا کہ لڑکی جو ہے ان کی بیٹی 2 اکتوبر کو گر گئی. ہمارے پاس کچھ ایسی نیوز بھی سوشل میڈیا پہ آئی, یہ باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ پرنسپل کا کہنا ہے کہ کالج کی سیڑھیوں سے لڑکی گر گئی. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے گھر پہ بھی گر گئی, اس کے بعد 2 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک یہ ایسی نیوز کیسے بلڈ ہو گئی کہ ریپ کیس بنا دیا؟ اگر آپ نے ویریفائی کر لی نیوز, یو سے کہ اٹس ناٹ ٹرو, یو موو فارورڈ. ٹھیک ہے. اس کے اندر نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ دا مس انفارمیشن وڈ اسپریڈ سو فاسٹ دیٹ اٹ وڈ کلمنیٹ ان ٹو اے لا اینڈ آرڈر سچویشن. It was beyond somebody's expectations that 14 and 15 years old would decide کہ a rape has occurred when it has not occurred. تو آپ نے ویریفائی کر لی, جب آپ کو نیوز نظر آئی ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, یو موو فارورڈ, یو موو فارورڈ, دیٹس اٹ. اچھا, جہاں تک پرنسپل کی بات کرنے کا تعلق ہے, ایک وائرل ہوئی فوٹیج جس کے اندر پرنسپل منع کر رہی ہے 3 بچیوں کو. Those kids were making TikToks on campus. She said کہ TikToks بنانے کی پالیسی نہیں ہے. They picked that audio up and then they started circulating کہ پرنسپل منع کر رہی ہے کہ تم لوگ ایویڈنس لیک نہیں کر سکتے, پرنسپل فوٹیج چھپا رہی ہے, پرنسپل یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. That is sheer propaganda. موٹیو سمجھ نہیں آ رہا اسٹل کہ اگر اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کیا گیا, موٹیو کیا ہے؟ کیا کوئی ان کے مائنڈ کے اندر تھا یا کوئی انہوں نے کچھ کرنا تھا, ریونج لینا تھا؟ لیکن بہت بڑی چیز ہے. نہیں, that is too big of an assumption to make that students collectively have decided to take revenge. That is just too big of a statement to make. I wouldn't say that. I think it all started and snowballed into an effect that it is because it's a social issue. And because of misinformation, one thing led to another, and people started coming together. And given the kind of gender sensitivity which has started across the border as well, and here, so this culminated because of that. Gender rape is a sensitive issue. It should be a sensitive issue for everybody. It is a sensitive issue. Regardless of what people are messaging me, it is a sensitive issue for all of us. Anyway. یہ بھی بات ہے کہ پولیس ریپ کیس کو کیوں چھپائے گی؟ ریپ کیس کو تو ڈیل کرتی ہے پولیس. Exactly. تو ہم لوگوں کو تو وائی وڈ بی, اگر ہم لوگوں نے موٹو سیالکوٹ ریپ کیس میں چھپانے کی کچھ کوشش نہیں کی, ہم لوگوں نے قصور میں ریپ کیسز چھپانے کی کوشش نہیں کی, یہ چائلڈ پورنوگرافی کی بات ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی, وہ کسی نے چھپانے کی کوشش نہیں کی. روز آپ کے پاس ریپ کی اپلیکیشن آتی ہے تو آپ میڈیکل کا ویٹ کرنے کی بجائے یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان اسپیشل کیسز, یو ٹینڈ ٹو رجسٹر ان FIR جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بنایا, ہم لوگوں نے ویمن سیفٹی اپلیکیشن بنائی, ہم لوگوں نے تحفظ مراکز بنائے, ہم لوگوں نے خدمت مراکز بنائے. ہمارے پاس سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ویمن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ہم لوگوں نے اپلیکیشنز جتنی بھی آتی ہیں خدمت مراکز کے اندر یا فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو ہم ایکسپیڈائٹ کرواتے ہیں, فوراً انہیں ای ٹیگ لگتا ہے. ان کی ڈیوریشن بھی کچھ گھنٹوں کی اور کم ہے کہ ان کو فوراً آپ نے ان کی جو ہے داد رسی کرنی ہے. تو پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد ایک ریپ کیس کیوں چھپائے گی؟ اچھا, لیکن پولیس ان ساری چیزوں کے کرنے کے بعد کچھ ایسے بیانات بھی دیتی ہے. ایک DSP صاحب کا بیان آپ نے سنا, کافی وائرل ہوا ہے.
ڈی ایس پی صاحب نے کیمپس کے باہر جو لڑکیاں احتجاج کر رہی تھی ان کو کہا کہ آپ لوگ کلاس روم میں چل جائیں, ایک واقعہ ہو گیا, کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو جائے. اس پر بھی کافی بیشنگ ہو رہی ہے. اچھا, اب بات یہ کہ جب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے نا, پتھراؤ ہو رہا ہے, چیخیں مار رہی ہیں, بچے جو ہیں انہوں نے شیشے توڑے ہیں تو زخمی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر کے بچے آ رہے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں اور اندر بھی بچے موجود ہیں, تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے جس کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو ایک اور واقعہ یہ نہیں ہے کہ ریپ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ ٹچ وڈ کسی کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اٹس ویری ایزی ٹو مس کوٹ پیپل. اس وجہ سے ہماری جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو نا, تو آپ کم سے کم بولیں, بیکاز آپ کی ویڈیوز ہر جگہ بن رہی ہیں اور ہر چیز کو وہ مس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ لوگ سارے اندر چلے جائیں, کہ کسی کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ریپ کیس کوئی اور ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے جوک. اچھا, آپ کی جو لڑکی کے والد ہیں ان سے ملاقات ہوئی, ہاں جی, جن کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں, ان پر اس وقت کیا گزر رہی تھی؟ اچھا, جب والد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کو میں تھوڑا سا بیک ٹریک کروں گی آپ کے سوال کو. اچھا, سب سے پہلا جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی والد صاحب اور چچا نے ماسک لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. آج میں ایک پڑھ رہی تھی, ویسے تو آئی شوڈ ناٹ بی ریڈنگ کامنٹس بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ. ایک اور آیا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ والد صاحب جو بنے ہوئے تھے وہ تو والد صاحب ہیں ہی نہیں, اور شربان نقوی جھوٹی ہے اور اس نے اس کی آئیڈینٹی چھپا لی, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا یہ تھا کہ جی پولیس نے ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے کوئرس کر کے بیان دلوا لیے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اپنی مرضی سے ماسک پہنا, ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ماسک نہ پہنے, لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو پہنایا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ خود بیان دیں, اپنے بھائی کو کہیں نہ بیان دیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا بھائی بولے گا, میں نے نہیں بولنا. اس نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری مدعیت کے اندر ان سارے لوگ جو احتجاج کریں نا, ان کے اوپر ایف آئی آر دے دیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ لکھا ہے, ہی روٹ ان ہز ریٹن اسٹیٹمنٹ, دا چائلڈ روٹ ان ہر ریٹن اسٹیٹمنٹ از ویل, that all the people who are protesting in my name kindly register an FIR against them because they are maligning and defaming me. ٹھیک ہے, کیونکہ میری ڈیفیمیشن کا کیس ہے, اٹس پیور ڈیفیمیشن کا کیس, ٹھیک ہے. ہم یہ آگے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لڑکی جس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے, how is she going to survive? وہ کیسے اس ٹراما سے گزرے گی. اچھا, اور وہ صرف یہ نہیں ہے. اچھا, پھر آ جاتی ہے نہیں آپ ریپ وکٹم کے بارے میں نہیں سوچ رہے. بھائی وہ ریپ وکٹم ہے نہیں, یو آر میکنگ ہر somebody that she's not, and you're making her live with a trauma that she should not be having to begin with, because you're fixated on a half truth based on the information that you're getting from the internet. والد صاحب نے کہا ہے کہ میری 4 اور بچیاں, ٹھیک ہے, اس کی 2 کزنس جو ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں ادھر اسی کیمپس میں. مجھے میری ایکسٹینڈیڈ فیملی بار بار فون کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا بچی کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آ گیا, اور بچی کے ساتھ یہ وقوعہ کب پیش آیا. بھائی اگر آن کیمپس بیسمنٹ میں ریپ ہوتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسکول کو نہ پتہ چلے, اور پھر وہ بچی جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریپ ہوا ہے وہ ہے ہی چھٹی پہ, تو اس تاریخ پہ اس کا ریپ کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میری CCTV فوٹیج جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں, میں کیمپس پہ تھی بھی نہیں, تو اس بچی کا کیسے ریپ ہو سکتا ہے. اچھا, پھر یہ بات آتی ہے سامنے کہ وہ بچی ہے ہی نہیں, بچی کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. بچی اس ٹائم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی اس ٹائم پہ لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ICU میں ہے جہاں پر کسی کو ایکسیس نہیں ہے جانے. ہاں جی, نہیں ہم مان لیتے ہیں بچی کوئی اور ہے, پھر اس بچی کا نام دے دیں, ہم اس کے ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں, پھر اس بچی کی اپلیکیشن دے دیں, اس بچی کی فیملی کو ہم ٹریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وی آر ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز پولیس ہیز زیرو انٹرسٹ, وائی وڈ اٹ ہائڈ اے ریپ کیس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بچی سے خود بات ہوئی؟ میری بچی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, جو انکوائری کمیٹی ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے ڈیٹیلڈ اپنی فائنڈنگس بھی دی ہیں, جس کی بیسس کے اوپر این FIR ہیز بین رجسٹرڈ اگینسٹ دا پروٹیسٹرز ان ڈیفینس اے پولیس اسٹیشن لاہور. جی, اور ان کے اگینسٹ بھی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے. جی, دس از گوئنگ ٹو بیکم اے ٹیسٹ کیس. آفٹر 2-3 years ڈاؤن دا لین نا, پیپل وڈ بی کوٹنگ دس کیس کہ دس از ہاؤ فیک نیوز اسپریڈس. ایسے ہی ہے. نیکسٹ ٹائم یہ سوال اٹھے گا, اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اب چیک کریں گے, جیسے کہ بلیسفیمی کیس کے اوپر لوگ اب کرتے ہیں,
فوری طور پہ ریئیکشن نہیں دیتے. جیسے لاسٹ ٹائم اشرا انسیڈنٹ بھی ہوا, اس میں بھی یہ آیا کہ فوری طور پہ جو ریئیکشن دیا گیا اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ وہ غلطی تھی, کیا کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک چیز آئے گی. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا, اس کیس میں سوشل میڈیا پہ ہی یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کیس میں آپ کو کیوں لے کر ہے اسلام آباد سے؟ میں اسلام آباد میں میری پوسٹنگ تھی, اٹ اینڈیڈ ان اکٹوبر. مجھے 2 ہفتے ہونے والے میری ڈیفینس میں پوسٹنگ ہوئی ہے. مجھے کوئی اسپیشلی لے کے نہیں آیا. ہماری جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اندر اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی, تو ہماری واپس پوسٹنگز ہو گئیں. تو آئی گاٹ پوسٹڈ ایز ایس ٹی پی او ڈیفینس. نیریٹو ایک بنایا گیا کہ کیونکہ شہر بانو نقوی نے جو اشرا انسیڈنٹ تھا اس کو بہت اچھے سے ڈیل کیا, ایک ٹرسٹ فیکٹر جو لوگ ہیں ان پر ہے, تو اب اگر شہر بانو نقوی اس پر بات کرے گی تو لوگ یقین کریں گے آسانی سے. I would say کہ I would disagree. I would disagree. Why میں اس سے اختلاف اس وجہ سے کروں گی کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, جو سیدھی سی بات ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے, لیکن لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ مجھے لے کے آئیں گے تو وہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. مس انفارمیشن پھیلی ہے تو پھیلی ہے, وکٹم ابھی نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ اسٹیٹ کو ایک جگہ پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے اس چوراہے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکتے کہ کیونکہ بچوں نے پتھر پکڑ لیا ہے تو ایک وکٹم لیس کرائم کی FIR دے دیں. اچھا, کیا بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا؟ نہیں, لاٹھی چارج کے اندر رائٹنگ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ڈفرینس ہے. آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, 100 بسم اللہ. آپ اس اسپیس کو اگر انسیف بنا دیں گے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور ایک فیلنگ آف ریسٹلیسنیس کریٹ کر دیں گے تو پھر آپ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آپ رائٹ کر رہے. دیر از اے فائن لائن, دیر از اے ڈفرینس. آپ پلے کارڈ پکڑ کے بتی جلا کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, ٹھیک ہے, پیسفل وے میں. اگر آپ چیخے ماریں گے, آپ پتھر پھینکیں گے, آپ گیٹ گرائیں گے, ٹھیک ہے, آپ چارج کر دیں گے, آگ لگائیں گے, چارج کر دیں گے, آگ لگائیں گے, آج بھی لگی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹس رائٹنگ. These are not protests. And then you're writing on the basis of misinformation and not facts. تو اگر مس انفارمیشن کی بیسس پہ آپ رائٹ کر رہے ہو تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ریڈریسل آف گریوینس کر سکیں؟ جب گریوینس ہی جھوٹی ہے تو اس گریوینس کا ریڈریس کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا. تو جہاں تک پولیس کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا تعلق ہے تو بالکل کیا ہے ڈیفینڈ. جہاں تک مار کھانے کا تعلق ہے تو بالکل پولیس نے کھائی ہے مار. جہاں تک روکنے کا تعلق ہے بچوں کو تو بالکل روکا اور روکیں گے, جو کہ لیگل باؤنڈز میں رہتے ہوئے. نہیں, اسلحہ نہیں ہم استعمال کرتے. جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ اینٹی رائٹ گیئر پہنتے ہیں اور آپ کو ہمارے پولیس اہلکار ARF کے گیئر میں ہی نظر آئیں گے. سینئر آفیسرز بھی گیئر پہنا ہوا تھا اور اہلکاروں نے بھی گیئر پہنا ہوا تھا. ویپنس were never allowed, will never be allowed, and that cannot happen in any form of protest or law and order situation where weapons are going to be used. لیکن ان کو اگر ہم دیکھیں یہ بچوں نے ایک کیا ہے, اس کے اندر میچیورڈ نہیں ہے, چھوٹے بچے ہیں جن کو نہیں آئیڈیا کہ وہ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں. وہ چارج ہوئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. کیا اس چیز کی ڈیو کنسیڈریشن لی گئی؟ حراست میں لیا گیا ان میں سے کسی کو؟ CM صاحبہ کی گائیڈ لائنس یہی تھیں کہ اس چیز کی ڈیو کنسیڈریشن لی جائے کہ ان کا فیوچر ہم خراب نہیں کریں گے. پیپل ور بچے دا کڈز ور کالڈ ٹو دا پولیس اسٹیشن, ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس کو بلوایا گیا اور ان سے صرف شورٹی بانڈس دیے گئے کہ آپ کا بچہ رائٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا. دیٹس اٹ, اینڈ دے ور ہینڈڈ اوور ٹو دیئر پیرنٹس. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ اس وقت تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک اور کیا انٹرسٹنگ بھی ویڈیو جو ہے جو پروٹیسٹ کے بعد کی ویڈیو جس کے اندر بچی جو ہے وہ لیٹ رہی ہے اور گھبرائی ہوئی ہے, اس کو بھی انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا کہ اصل تو ریپ وکٹم یہ ہے. اوکے, ابھی آئی گاٹ اے فون کال, نے کہا میڈم وہ جو ویڈیو ہے وہ والی ریپ وکٹم تو نہیں ہے. And I was like, which video are you talking about? I was like, if you're such a big of an investigator then please go investigate the case اور مجھے بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈس کیا ہے؟ اگر آپ ان کے پیجز دیکھیں انسٹاگرام کے اوپر اور ادھر ادھر تو ان کی ڈیمانڈس ہیں کہ باڈیز ہینڈ اوور کی جائیں. ٹھیک ہے, تو اپیرنٹلی نو پیپل ہیو بین کلڈ ان دا پروٹیسٹ. ٹھیک ہے,
باڈیز ہینڈ اوور کی جائیں. جن لڑکوں کو چوٹیں لگی ہیں ان کا علاج کروایا جائے. بھائی لڑکے جو چوٹیں لگی ہیں جن کی ان کو فوراً فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی گئی, جو کہ بائی دی وے ان کو اپنی وجہ سے لگی ہیں. آپ نے دیکھا شیشے توڑتے ہوئے؟ اچھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے وہ معافی مانگے, ٹھیک ہے, اور ریپ وکٹم کو جو ہے اس کی ایف آئی آر دی جائے. ٹھیک ہے بھائی, ریپ وکٹم کی کیسے ایف آئی آر دیں؟ ریپ وکٹم کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے, اینٹی تو ہونی چاہیے نا. ریپ وکٹم کہاں سے لائیں جس کے اوپر ایف آئی آر دینی ہے؟ دیٹس دا کوشچن. اینڈ وائی دا اسٹیٹ وڈ ناٹ رجسٹر این ایف آئی آر وین اٹ کمز ٹو اے ریپ کرائم؟ وائی وڈنٹ اٹ ڈو اٹ؟ Obviously it would. These are the موٹی demands that they're asking for. اچھا, اس سے پہلے آپ نے ریپ کیسز ڈیل کیے ہوں گے. ہاں جی. اگر ہم سمجھنا چاہیں جو ریپسٹ کی مینٹیلٹی ہوتی ہے, میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں, میری جو آڈینس ہے وہ بھی سمجھنا چاہتی ہے. Exercising of control. Psychology shows that people who have a fetish for control, and rape basically is the exertion of control. کہ یو آر مور پاورفل دین دی ادر پرسن, اور آپ اتنے طاقتور ہو اس سے زیادہ کہ آپ اس کو ڈیفائل کر سکتے ہو. بیکاز آپ کی جو فزیکل سینکٹٹی ہے اور آپ کی جو اینٹی ہے اور جو آئیڈینٹی ہے اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں نا ریپ کیس میں. آپ کو وائلیٹ کر کے کوئی آپ کی مرضی کے بغیر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس دی ایکسرسائزنگ آف کنٹرول. ریپسٹس لائک ایکسرسائزنگ کنٹرول. تو جہاں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ریسپروکیٹ نہیں ہوگی چیز, ادھر دی ارج ٹو ڈو اٹ بڑھتی ہے. اینڈ دین دی ایکسرسائز کنٹرول اینڈ وائلیٹ دا ویری آئیڈینٹی آف دیٹ پرسن. اٹس اے فارم آف پاور پلے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر ہم دیکھیں اس کے اندر ریپسٹ جو ہے ریپ کرنے کے بعد قتل کیوں کر دیتا ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. ریپسٹ زیادہ تر ریپ کرنے کے بعد قتل اس ٹائم کرتا ہے جب اسے اپنی آئیڈینٹی ریویل ہونے کا خطرہ ہو. ایز پولیس آفیسرز جب ہم لوگ ریپ کیسز پہ جاتے ہیں جہاں ڈیڈ باڈی ملتی ہے بچی کی, تو وہاں ہمیں اس کے اندر ہمارا 50% چانس یہ ہوتا ہے کہ اس نے ریپ کیا جو اسے جانتا تھا. کیونکہ جب اس کو ڈر تھا کہ بچی جب جائے گی تو وہ بتا دے گی کہ چچا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, یا ماموں نے کیا ہے, یا بھائی نے کیا ہے. ہم نے ہر طرح کے ریپ کیسز دیکھے ہوئے نا, یا باپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, یا سسر نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر چانسز آف کلنگ زیادہ ہوتے ہیں. ایک مرڈر اس طرح بھی ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر بروٹلی آپ ایگزرٹ کریں, اور خاص طور پہ اگر ریسیونگ اینڈ پہ بچہ ہو یا بچی ہو, تو اس کی کیونکہ آرگنز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, تو ادھر ڈیتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو این ایڈلٹ. وہ پھر ڈیورنگ ریپ بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اچھا, تیسرا اور سب سے جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اس ساری چیز کا, دیز آر ویری انٹرسٹنگ کویشچنز, آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر آسکنگ فرام اے کرمنل پوائنٹ آف ویو. سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ certain people like to have, we are all adults here, certain people like to have sexual intercourse with dead bodies. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جہاں وہ نئی دفن ہوئی ہوتی ہے لڑکی, یا ایون بوڑھی عورتیں, ٹھیک ہے, ان کو کھود کے قبر نکال کے ڈیڈ باڈی تو اس کا ریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیسز یہ بھی ہیں کہ بچی کو پہلے مارا جائے اور پھر اس کا ریپ کیا جائے. تو اس کے اندر ان کی وہ فیٹش ایک ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ از آل فیٹش بیسڈ, ہاؤ یو وڈ لائک ٹو ایگزرٹ کنٹرول. اس کے اندر پھر آگے اسی طرح پھر آپ کے سوڈمی کے کیسز بھی مٹیریلائز ہوتے ہیں. صحیح ہے, کہ جہاں آپ کو یو فیل دس ارج ٹو ڈو اٹ ود دا سیم سیکس. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی پھر اٹس دی ایکسرسائزنگ آف کنٹرول. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے جو ریپ ہوتا ہے جیلز کے اندر. ہاں, جیلز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب جیل میں ریپ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں بڑا چودھری ہوں, تو بھی 302 دے قتل کیتے نا بڑے, تو میں بھی بڑا بڑا چودھری ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں تمہیں سبق سکھانا. اب وہ سبق سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں چپیڑ ماراؤں گا یا مکہ ماروں گا. سبق سکھانے کا مطلب ہے کہ آئی ول ڈیفائل یو, I will destroy the very identity that you have, and I will do that by raping you. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں امریکہ میں سب سے زیادہ جیلز میں ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ اب ساری آپ اس کے اگر کانٹورز دیکھیں گے تو you will end up realizing that all of this is a form of exertion of
Control, where you think that جو دوسرا بندہ ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ کے اوپر جس طرح کا بھی انفلوئنس طاقت استعمال کر سکوں میں کر سکتا ہوں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال لنک ہوتا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپ ہے وہ صرف اور صرف سیکشول ڈیزائر کے لیے کیا جاتا ہے, یا اور بھی کوئی پرپز ہوتے ہیں, اینگر ہوتا ہے, فلی کنٹرول آپ نے کہا. دیکھیے سیکشول ڈیزائر, لسٹ اور فرسٹریشن جو ہے نا وہ اس کو پروپیل کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریپ جو ہے نا, ریپ کرنا کسی کی مرضی کے خلاف, اس کو ایک پاور پلے کا ایکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آئی ول ایگزرٹ مائی کنٹرول آن یو. واٹ ڈو یو مین بائی پاور؟ پاور ہے کیا؟ اس کی ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے نا, آپ کو ہر بندہ آرام سے الفاظ استعمال کرتا ہے, بڑا پاورفل ہے وہ, بڑا پاور کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول کرنا کسی کو. نہیں, ہاں, کنٹرول کرنا کسی کو زبان استعمال کیے بغیر, کنٹرول کرنا کسی کو کچھ کہے بغیر, کنٹرول کرنا کسی کو کوئی ڈائریکٹ ایکٹ کیے بغیر. اچھا, پاور از اے فارم آف کنٹرول. میرے سبارڈینیٹ جو ہیں وہ اگر ایکسرسائز کر, میں ان کے اوپر ایک کنٹرول ایکسرسائز کر رہی ہوں نا, دیٹ از اے فارم آف پاور جو مجھے میرے آفس نے دے دیا, ٹھیک ہے. اگر میری پرسنالٹی کی وجہ سے میں اگلے کا بیہیویئر کنٹرول کر رہی ہوں تو دیٹ از اے فارم آف پاور جو کہ مجھے کرزما کی وجہ سے مل گئی, ٹھیک ہے. پاور ہیز ڈفرنٹ کانٹورز. سو یو گاٹ لیگل پاور جو مجھے رینک کی وجہ سے مل گئی. یو گاٹ کیرزمیٹک پاور, جس طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ لیڈرس تھے ہمارے پاسٹ کے اندر, وہ ویری کیرزمیٹک اینڈ دے یوز ٹو influence a form of control on other people, right? تو یہ سارے contours ہیں power کے. تو this becomes a power play. Rape at the end of the day is a way of influencing yourself and thrusting yourself in order to destroy the identity of a person. جہاں تک dead bodies کے ساتھ rape کرنے کا تعلق ہے نا, that is a form of sexual lust that you like doing. Psychopath ہے. جہاں تک not really. سائیکوپیتھ از اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن. کانورزیشن ڈیویٹ ہو جائے گی لیکن میں اس کو ٹچ ضرور کروں گی. جس طرح بچوں کو آپ سیکشولی ڈیزائر کر رہے ہو تو دیٹس اے سیکشول فیٹش. وہ ایک شوق ہے آپ کو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ود کڈس, یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ود دا سیم جینڈر, یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ود ڈیڈ باڈیز, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, ریپ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ریپ از ایک دو انڈیویجولس ہیں, دو سبجیکٹس ہیں, وہ لڑکا ہو سکتا ہے, لڑکی ہو سکتے ہیں, دونوں لڑکیاں ہو سکتی ہیں, دونوں لڑکے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر آپ اپنے آپ کو فورس کر رہے ہو کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ایک پوائنٹ پروو کر سکو کہ آئی ایم مور پاورفل دین یو. اٹ میکس یو فیل پاورفل, اٹ میکس یو فیل لائک اے بیٹر ہیومن بینگ. آپ اپنی آئیڈینٹی کو سولیڈیفائی کر رہے ہوتے ہو اس وجہ سے. اچھا, اب آ جاتی ہے سائیکوپیتھس کی بات. سائیکوپیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے ایموشنس کو اپنی لاجیکل ریزننگ سے سیٹ اپارٹ کر سکے. ایک سائیکوپیتھس کا بہت لے مین کا نا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہمیں این پی اے میں بھی کرواتے ہیں, کتابوں میں بھی بہت پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 2 ریل ٹریکس ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی آنی ہے اس ریل ٹریک کے اوپر, ٹرین نے گزرنا ہے اس ریل ٹریک سے. 6 بچے ہیں جو ریل ٹریکس پہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. 4 ادھر ہیں جس کے اوپر سے ٹرین گزرنی ہے, اور 2 ادھر ہیں جس کے اوپر سے ٹرین نہیں گزرنی, ٹھیک ہے. ان 6 کے 6 بچوں کو پتہ ہے کہ ٹرین ادھر سے گزرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو 2 ہیں وہ ادھر کھیل رہے ہیں, 4 ادھر کھیل رہے ہیں. آپ ٹرین کے ڈرائیور ہو, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتے ہو کہ اس ٹریک پہ 4 ہیں, اس ٹریک پہ 2 ہیں. آپ کس ٹریک کے اوپر سے گزارو گے؟ 2 سے گزارو گے نا. کیوں؟ کیا کہ 4 بچے نہ مریں, لیکن 2 تو ٹھیک تھے, وہ تو صحیح ٹریک پہ کھیل رہے تھے. جس کے اندر سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز ہیں نا, وہ 4 کے اوپر سے گزارے گا. وہ کہے گا 2 جو تھے وہ ٹھیک تھے. دی ابلٹی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ریزن اینڈ ایموشنس, اس کے اندر ایک بہت اسٹارک بلیک اینڈ وائٹ جو کر لینا, وہ اس کے اندر سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. ریسرچ شوز کہ ورلڈ لیڈرس who become very successful lawyers, very successful surgeons have got psychopathic tendencies in them because they are able to differentiate between their emotions and what logic and reality demands them to do so. So this is یہ definition of psychopathy. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کیا بدنامی کے ڈر سے ریپ کیسز رپورٹ کم ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ریزن ہوگی, لیکن کیا ریپ کیسز کی رپورٹ کوئی ہونے کے کوریلیشن ہے ان دونوں میں, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, کوریلیشن آبویسلی ایگزسٹ کرتا ہے. ہر چیز ایک ویریبل دوسرے ویریبل کو امپیکٹ کرتا ہے. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کس ڈگری تک امپیکٹ کرتا ہے. کیا یہ اسی ڈگری تک امپیکٹ کرتا تھا جس طرح وہ 90s میں کرتا تھا, یا 1980s میں کرتا تھا, یا 1970s میں کرتا تھا, یا ڈگری کے اندر ویریشن آئی ہے؟ امپیکٹ ضرور کرے گا فار ٹائمس ٹو کم, بیکاز ایک ٹیبو ہے نا, ایک ٹیبو ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈگری اور نوعیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم. جس طرح آپ آج سے 40 سال پہلے آپ کی والدہ یا میری والدہ یہ امیجن کر سکتی تھیں کہ وہ شادی نہیں کروائیں گے, نہیں کر سکتی تھیں, یا میری والدہ تو ایٹ لیسٹ یہ امیجن نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ ایک سوسائٹی میں ایسے رہ رہی ہوں گی ویئر ویمن وڈ بی سو امپاورڈ دیٹ دے ڈیسائڈ دیٹ دے ول ناٹ ہیو چلڈرن اینڈ دیئر پارٹنرز وڈ بی اوکے ود اٹ. بٹ ناؤ یو آر موونگ ٹوورڈز دیٹ اسٹیج. ٹھیک ہے, ویئر partners, couples have decided that maybe they would like to be childless. Society morph کرتی ہے نا, evolve کرتی ہے. تو degree of impact this social taboo has on whether a case would be reported or not has reduced. وہ degree گر گئی ہے, لیکن وہ impact taboo کے ساتھ ساتھ چلے گا, اور آہستہ 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 as the society evolves وہ کم ہوتا جائے گا. جتنے آپ کے پاس پلیٹ فارمس, ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے ورچوئل پولیس اسٹیشن میں کال آئے گی. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, ورچوئل پولیس اسٹیشن سیف سٹی کے اندر ہے لاہور میں. ہاں, ٹوبا ٹیکسنگ سے کال آئے گی کہ میرے والدین میری فورسفل شادی کروانے لگے ہیں, مجھے بچا لیں. اور رات کے 3 بجے آپ ایس ایچ او کو فون کرو گے, اس کو کہ فوراً پہنچے, بچی کا نکاح ہو رہا ہے, اور وہ روکیں گے اور بچی کو آپ ٹرانسفر کریں گے کسی سیف اسپیس کے اندر. ٹھیک ہے, پر اب یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی, رائٹ؟ تو ڈگری آف دیٹ ہیپننگ ہیز ریڈیوسڈ, بٹ آبویسلی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم ٹو چینج. اس کا سب سے خوبصورت جو پروورب ہے نا, جو ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے, وہ ہے دا تھرڈ جنریشن از دا جنریشن آف دا جینٹل مین. کورا کہتا ہے دا تھرڈ جنریشن از دا جنریشن آف دا جینٹل مین. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے وہاں آپ کا باپ نہیں کھڑا ہوا تھا, اور جس جگہ پہ آپ کے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں آپ کا دادا نہیں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ جنریشن وائز چینجز آتی ہیں ایز لانگ ایز یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا, لیکن آج کے وقت میں بھی کیا آپ دیکھتے ہیں, ابھی ریسنٹلی کولکتہ کیس آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اس میں بھی وکٹم بلیمنگ ہوئی کہ رات کے 2:30 بجے اس لڑکی کو اس سیمینار ہال میں نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں, سیالکوٹ انسیڈنٹ جب ہوا اس میں بھی وکٹم بلیمنگ ریپ کیس کے ساتھ کیوں لنک کی جاتی ہے؟ کیونکہ ان ہائنڈ سائٹ ہمیں ہر چیز جو نہیں ہے وہ بہتر کرنے کا شوق ہے. دس از ہاؤ یور برین ورکس. ان ریٹروسپیکٹ ہر چیز ہمیں بہتر کرنے کا شوق ہے. جب سچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا, یار ڈی ایس پی نے گل نہیں کرنی چاہیے تھی. اس ٹائم جب وہ ڈی ایس پی روک رہا ہوگا نا, اسے لگ رہا ہوگا وہ ٹھیک کر رہا. ٹھیک ہے, ہائنڈ سائٹ ہے نا. اچھا 10 دن بعد یار یہ نہیں ہونا چاہیے سی, وہ مینوں شیئر نہیں کرنی چاہیے سی, مینوں پتہ ہونا چاہیے سی بہتر, مطلب میں اس چیز سے تو بہتر تھا نا یار, یہ نہیں کرنا چاہیے سی. اچھا نہیں یار, کڑی کو بیان نہیں دوانا چاہیے سی. ٹھیک ہے, ان ہائنڈ سائٹ ہر چیز بہتر لگ رہی ہے. صحیح ہے. ان ہائنڈ سائٹ جب آپ ان ہائنڈ سائٹ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا, تو یو آٹومیٹکلی اسٹارٹ بلیمنگ. وکٹم بلیمنگ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن. Victim blaming is the worst thing that you can do to any victim. It could be of rape, it could be of sodomy, it could be of any کسی بھی کرائم کا, even murder یا attempt to murder. اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. It's as simple as that. بچی کو رات کو 3 بجے کیوں نہ جائے وہ سیمینار میں, اگر وہ ایگزاسٹڈ ہے. آپ کی اسپیس جو ہے وہ اتنی سیف ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ نہ ہو. آپ کی سیف جو اسپیسز ہیں وہ سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وکٹم بلیمنگ از اے نو گو. وکٹم بلیمنگ شوڈ نیور بی ڈن. ہمیں انوائرمنٹ کو سیف بنانا ہے, ہمیں کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, ہم نے اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کرنی. ہم نے اس کو یہ نہیں بتانا تم نے یہ کرنا, تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے ایسے کپڑے پہننے, تم نے ایسے نہیں پہننے, تم نے یہ گفتگو کرنی ہے, تم نے یہ نہیں کرنی. نہیں, ہم نے سوچ بدلنی ہے. تو اس میں وکٹم بلیمنگ از سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی اینڈ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ آن اینی لیول. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرے صرف 2 سوال آپ سے لاسٹ ہیں. اکثر بات کی جاتی ہے جب ریپ کیس ہوتا ہے اور ریئل ریپ کیس ہوتا ہے, اب تو یہ ورڈ بھی ڈالنا پڑے گا کہ ریئل ریپ کیس ہوتا ہے, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو کلپریٹ ہے اسے سخت سزا دی جائے. کیا آپ کے خیال میں کسی کو سخت سے سخت سزا دینے سے ریپ کیسز میں کمی آئے گی؟ میرا ماننا ایسا ہے کہ اگر سرعام پھانسی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریپ کرنے کے بعد جو وکٹم ہے اس کا مرڈر کر دیا جائے گا, اس ڈر سے کہ کل کو یہ آئیڈینٹیفائی نہ کر لے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریپسٹ ہے اس کو جو آپ کا لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اگر آپ کا لا آف دا لینڈ کیسٹریشن کرتا ہے تو کیسٹریٹ کر دیں. اگر لا آف دا لینڈ یہ کہتا ہے کہ اس کو لائف لانگ امپریزنمنٹ دیں تو لائف لانگ امپریزنمنٹ دیں. اٹ شوڈ بی ڈن بائی دا بک, because at the end of the day, the moment you start deviating from the laws of the country, you see anarchy spreading. ٹھیک ہے نا, تو you cannot take the law in your hand. Whatever needs to be done should be done in a manner جو کہ lawful ہو. صحیح ہے. جہاں تک آ جاتی ہے آپ کی پبلک ہینگنگ کی, تو میں نا تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی, بیکاز پبلک ہینگنگ کے لیے نا لوگ بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو روم کے ٹائم کے اندر, رومنس کے ٹائم کے اندر امیجن کر لیں. ٹھیک ہے, گلیڈیٹرز ہیں جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی نے مرنا ہے, آپ اس کراؤڈ کا حصہ ہیں اور آپ چیئر کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میں کس چیز کے لیے چیئر کر رہا ہوں. میں ایک بندے کی جیت کے لیے چیئر کر رہا ہوں اور دوسرے کی موت کے لیے. اچھا, تو آپ کو بلڈ شیڈ اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے یو بیکم ریزیلینٹ, یو بیکم امیون. ہاں خون ہوتا ہے, خون ہے, مار دو, کر لو. That develops a very apathetic sort of society overall. ٹھیک ہے, ریپسٹ کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, لا آف دا لینڈ کے مطابق دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جس طرح کتاب کہتی ہے اس طرح دیں سزا اسے. That is for the judiciary to answer. Public hanging as such makes you immune to a certain level of lawlessness. آپ, I don't know whether you remember or not, we do. ہمیں 90s کا زمانہ یاد ہے یا 70s کا زمانہ یاد ہے جب سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ ہائپ پہ تھا. ٹھیک ہے, پبلکلی ہینگ کر کے چلے جاتے تھے ایک پرٹیکولر سیکٹ کے لوگوں کو, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی باڈی اتار کے نیچے رکھتے. رائٹ, تو دیٹ کریٹس اے ویری ایپیتھیٹک سارٹ آف سوسائٹی. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دا سوسائٹی. آلریڈی یو آر سیئنگ 14 years old throwing stones. ٹھیک ہے, تو ویئر از دس سوسائٹی ہیڈڈ؟ اٹس این اوپن کویسچن فار ایوری بڈی ٹو آنسر. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال لنک کرنا میں چاہوں گا. ریپسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا ملے گی اگر وہ پکڑا جائے گا, اس کے باوجود آپ نے ڈیل کیا ہوگا ریپسٹ سے, آپ کی بات ہوئی ہوگی, ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ ان کو جب پکڑے جائیں گے تو سخت سے سخت سزا ملے گی, اس کے بعد بھی انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. ہیٹ آف دا مومنٹ میں انسان ایک بہت بری چیز ہے. انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے کریچر جو ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر ہیز اے ٹینڈنسی ٹو ڈو ریئلی بیڈ تھنگس. ہیٹ آف دا مومنٹ میں یو ریپ, heat of the moment میں you kill your own brother, heat of the moment میں you do honor killing, heat of the moment میں you do everything. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے قرآن شریف میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ جو غصہ ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, جب تمہیں لگے کہ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے تو رک جاؤ. ٹھیک ہے, رکو, رکنے کا حکم ہے. مولا علی کا قول ہے کہ اگر تمہیں تمہارا دل چاہ رہا ہو کہ تم نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے روک لو جب تک وہ وسوسہ اور خیال اگلی دفعہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, مطلب اس ٹائم بھی آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کرنا ہے, بٹ دا پوائنٹ از اسٹے, رک جاؤ. ٹھیک ہے, تو جو ریپسٹ ہوتے ہیں دے نو واٹ دے ہیو ڈن, دے آر ناٹ چلڈرن, دے نیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود بائی دا بک. ان کو سخت سے سخت سزا ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سیم گوز فار مرڈررز, سیم گوز فار پیپل ہو کل, same goes for everybody else who commits a crime, because at the end of the day we all are humans. Life is not black and white. It's very important for all of us to realize that. Life lies in the grey. Grey کے اندر سب کچھ ہوگا, آپ سب کچھ دیکھیں گے, آپ ڈیتھ دیکھیں گے, آپ ڈیتھ دیکھیں گے, آپ نئی زندگی کو دنیا میں آتے ہوئے دیکھیں گے, آپ مسائل دیکھیں گے, آپ خوشیاں دیکھیں گے, آپ بہت دفعہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, مقصد کیا ہے زندگی کا. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ویئر ریلیجن کمز ان ٹو ہیلپ یو, ٹو گائڈ یو اسپرچولی, ٹو ٹیل یو دیٹ یو ہیو ٹو بی اے بیٹر پرسن, ریگارڈ جو بھی آپ مذہب فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہی آپ نے سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز بنا دی ہیں. آپ کے پاس ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ آپ بہتر انسان بن جائیں. آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی آواز کی کوئی اہمیت ہو. آپ کے پاس جسٹس کا انسٹیٹیوشن ہے, کیوں ہے؟ تاکہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ کو جسٹس کی رسائی مل سکے, انصاف میں. آپ کے پاس فیملی کا انسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ آپ اس دنیا میں چھرا چھانٹ نہیں آئے. آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے. آئی تھنک اٹس اے فرینچ فلاسفر ہیں جنہوں نے کہا تھا اگر تم نے زندگی کو سمجھنا ہے تو تمہیں پچھلی 5000 سال کی ہسٹری پڑھنی ہے.
تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ویسے ہی نہیں ہو رہی, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جنریشنز گزری ہیں جنہوں نے اپنا اپنا تھوڑا 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 کردار ادا کیا ہے ادھر پہنچانے کے لیے تمہیں, جس تم نہج پہ کھڑے ہوئے ہو, اور اب تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اگلی 10 نسلوں کو پہنچانے کے لیے جس نہج پہ وہ کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دیز انسٹیٹیوشنز کم ان ٹو پلے. اچھا, اس سے پہلے آپ نے اچرا انسیڈنٹ اس کو دیکھا, جو وہ خاتون تھی ان سے شاید آپ کا ابھی بھی رابطہ ہو, میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا ان سے ابھی بھی رابطہ ہے. اب جو جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ پوسٹ ٹراما کیا ان کی لائف ہوتی ہے, یا جو اچرا انسیڈنٹ میں جو اس نے فیس کیا اس کے اندر نا فیملی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کے جو پرائمری گارڈینز ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو کتاب کا سپورٹ سسٹم کمز ان ٹو پلے. اس کے ساتھ ساتھ یو نیڈ اے سائیکالوجسٹ ود یو, بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مطلب میری ماں مجھ سے محبت ضرور کر سکتی ہے لیکن میری ماں مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے بخار میں دوائی کون سی کھانی ہے, وہ مجھے ڈاکٹر ہی بتائے گا. کاؤنسلنگ آپ, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ایک لیول آف کاؤنسلنگ جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہی دے گا, وہ آپ کی والدین نہیں دے سکتے. جو سپورٹ آپ کے بہن بھائی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن یو نیڈ اے اسپیشلسٹ آن بورڈ ود دیٹ از ویل. اس کے لیے جو ہش کلچر ہے نا, وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے چپ کر جانے والا کلچر, وہ ختم کرنا پڑے گا ہمیں, فار دا وکٹم ٹو فیل امپاورڈ, کہ وکٹم اتنا امپاورڈ ہو کہ وہ کل کو 100 بندوں کے اندر آ کے یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں نے اس طرح سروائیو کیا تھا. جو کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکشل ابیوز جو بچپن میں ہوتی ہے, ان کے لوگ جو اس چیز میں سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ آ کے اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کی بات, آپ نے دیکھا ماضی میں انہوں نے اب بات کرنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از امپورٹنٹ. آپ اتنی سیف اسپیس کریٹ کر دو کہ جو وکٹم ہے وہ آ کے بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے ایسا لگا تھا, تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو, تاکہ وہ ایکسپریس کر سکیں اپنے ایموشنز. کیا ہماری سوسائٹی میں اس وقت میں ایسی اسپیس اویلیبل ہے؟ سائلوز میں ہماری سوسائٹی میں ملٹیپل سائلوز ایگزسٹ کرتے ہیں. سوشل بیریئرز جب کریٹ ہو جاتے ہیں نا, بیسڈ آن اکنامکس, سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی ایک چھوٹی سی تھیوری ہے. اس میں یہ ہے کہ 5 لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی کینٹین میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشیولوجسٹ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں نے 2 کمرے بنا دینے ہیں. ٹھیک ہے, 3 لوگوں کو میں نے ایک کمرے میں ڈال دینا ہے, 2 لوگوں کو میں نے ایک کمرے میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, ان 5 کا انٹریکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, 3 کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور 2 کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ایک بیریئر بیچ میں آ گیا جس کو ہم دیوار کہتے ہیں اور کمرے. ٹھیک ہے, سملرلی سوشل اسٹریٹیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے, سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ کا جو انٹریکشن کرنے کا ببل ہے نا, وہ یا تو انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی اکنامکس آپ کا رول پلے کرتی ہے, آپ کے پولیٹیکل ویوز آپ کا رول پلے کرتے ہیں, کس جگہ پہ آپ رہتے ہو وہ رول پلے کرتے ہیں. آبویسلی یو وڈ ناٹ بی, آپ روزانہ کی بنیاد پہ گجرانوالے والوں سے تو انٹریکٹ نہیں کر رہے. آپ کا پیئر گروپس جو ہے وہ آپ کا اسکول رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب وہ والا سوشل اسٹریٹیفیکیشن والا گروپ جس کے اندر کانورزیشن بہت لبرل ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کانورزیشن بہت اوپن ہے, کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, وہ فیملی کے اندر بھی یہ بات کر سکتے ہیں ابیوز کے متعلق, وہ اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے ایکسٹینڈیڈ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں. وہ سوسائٹی جو کہ اکنامکلی ڈاؤن ٹراڈن ہے, کنجسٹڈ ایریا میں رہتے ہیں, سوشل ٹیبوز کو بہت مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹرانسفارمیٹیو ریلیشن شپس ہیں, ٹھیک ہے نا, امیج, سوشل امیج میٹرز اے لاٹ ٹو دیم. ٹھیک ہے, ادھر یہ بات کم ہوگی, ادھر ہش ہش کلچر نہیں کریں گے وہاں پر. ہاں, تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہے, سائلوز ہیں. کچھ سرکلز ایسے ہیں جس کے اندر آپ بات کر سکتے ہو, کچھ سرکلز ایسے ہیں جس کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے. اس کا ایک بہت سادہ سا سوال ہے میرا آپ سے, وہ یہ ہے کہ چلیں گے تو ریپ کی بات ہے نا, کیا آپ اپنے ریلیجیس ویوز یا پولیٹیکل ویوز کی بات ہر جگہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر دا کانسیپٹ آف کریٹنگ سیف اسپیسز کمز ان, کہ آپ کے سائلوز بڑھتے جائیں ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ آپ کے سیف اسپیسز بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائیں. So the entire city becomes a safe space where you can talk about anything and everything under the sun. And nobody's going to do something to you. And you don't feel fair. And your social image is not damaged. لیکن اس میں بھی ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا. Because obviously society evolves at a certain pace. اتار دو, اکھاڑ دو, گرا دو, اسٹیٹس کو کمپلیٹلی چیلنج کر کے برباد کر دو. This is not how societies are built. اسپوریڈک ایوولوشن ہوتی ہے چیزوں کی.
ان کو اسی طریقے سے ایوالو ہونے دیں. اس کے اندر ہاں ایوولوشن فاسٹ پیس ہو سکتی ہے, اس کو دھکا لگ سکتا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. ٹیکنالوجی آ گئی تو ایوولوشن زیادہ ہو جائے گی. ایک جنریشن کو جو بات پتہ چلنی تھی 10 سال بعد, اس جنریشن کو بات آج پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے نا, بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی, رائٹ. تو وہ اسے ایکسیلریٹ کر سکتی ہے آپ کی سوشل ایوولوشن کو, لیکن سوشل ایوولوشن میں ٹائم لگے گا. آپ کے خیال میں ریپ سے ریلیٹڈ فیک نیوز پھیلانے سے سوسائٹی کے اندر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.